بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جل مجدہ نے بندوں کی آسانی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری شریعت میں مختلف احکام آتے رہے اور اللہ نے ان کو تبدیل بھی فرمایا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک پیٹ سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، بہن بھائی پیدا ہوتے، پھر دوسرے پیٹ سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، تو ان کو ان کا ایک بیٹے کا دوسرے بیٹی کے ساتھ اور ایک بیٹی کا دوسرے بیٹے کے ساتھ نکاح کیا جاتا۔ تو اس طرح، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بنی انسان کا سلسلہ کیسے ایسے چلتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو منع فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا، تمام جانور ہلاک ہو گئے، وہی بچے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے، تو اس وقت تمام جانوروں کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی۔ بعد میں مختلف جانوروں کے گوشت سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف شریعتوں کے اندر احکام تبدیل ہوتے رہے، بدلتے رہے، اور ہماری شریعت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکام پہلے نازل ہوئے، پھر ان کو تبدیل کیا گیا۔ تو اس بات کا بنی اسرائیل اعتراض کرتے کہ جناب پہلے ایک حکم نازل کیا گیا، پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو پہلے ہی وہ حکم نازل کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو نسخ کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز منسوخ فرماتا ہے اس کے بعد میں اس جیسی یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا ما ننسخ من آیت، ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ نسخ کیا ہوتا ہے؟ نسخ شریعت نے جو پہلا حکم نازل کیا اس کے بارے میں دوسرا حکم آتا ہے کہ اب اس پر عمل نہیں کرنا، یا تو اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کے متبادل کے طور پر دوسرا حکم نازل کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسخ جو ہے یہ پہلے کیا علم نہیں تھا کہ یہ بات بعد میں تبدیل ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اللہ پہلے ہی یہ حکم نازل کر دیتا، بعد میں تبدیل کیا گیا، منسوخ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو حکم نازل فرمایا وہ بندوں کی حالت کے مطابق نازل فرمایا۔ بندوں کی حالت اس حکم کا تقاضا کرتے ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل کیا، اور پھر جب بندوں کی حالت تبدیل ہوئی تو اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا تعلق بندوں کے معاملات کے ساتھ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کو منسوخ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ایک موقع پر نازل ہوا، اب بس اب اس پر عمل کو ختم کر دو، اور اب دوسرا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس میں بندوں کی آزمائش بھی ہے کہ کیا بندے اپنی مرضی کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام کو منسوخ کیا۔ بعض آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں اب بھی موجود ہیں، اس پر حکم منسوخ ہوا ہے لیکن اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بعض آیات وہ جو تھیں کہ ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی۔ بعض وہ آیات جو بالکل قرآن سے جو ہے وہ مٹا دی گئیں، بھلا دی گئیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں وہ سورت جو ہے وہ نماز میں تلاوت کیا کرتا تھا، تو ایک دن صبح فجر کے وقت اٹھاؤں تو میں وہ سورت یاد کر رہا تھا کہ وہ سورت میں پڑھتا تھا کدھر گئی، میرے ذہن سے بالکل محو ہو گئی، وہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا شاید میں بھول گیا، چلو کسی صحابی سے یاد کر لوں گا۔ تو میں کسی دوسری صحابی سے پوچھتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ تو وہ ہمیں بھی بھول گئی، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔
تو یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ایسے ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اٹھا لیا ہے، تو اب وہ بالکل بھلا دی گئی، اس کے حروف، اس کے الفاظ، اس کے ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم کر دی گئی۔ تو یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو مسائل بتانے والے ہیں، جو فتویٰ جاری کرنے والے ہیں، ان کو دیگر علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو مسئلہ بتاتے رہیں اور وہ حکم منسوخ ہو چکا ہو۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر جس طرح کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں پر وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، جب موت کا وقت قریب ہو تو تم پر وصیت کو فرض کر دیا گیا، تم وصیت کرو کہ تمہاری وراثت کس کو تقسیم ہوگی، تمہارے باپ کو کتنا ملے گی، ماں کو کتنی ملے گی، اولاد کو کتنی ملے گی۔ تو یہ وصیت پہلے فرض کی گئی، بعد میں جب سورہ نساء کا دوسرا رکوع نازل ہوا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس وارث کو کتنا حصہ ملنا تھا سارے احکام تفصیل سے بیان فرما دیے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ جس میں وصیت کا حکم دیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی شخص اس آیت کو پڑھ کے وصیت کا حکم فرض سمجھتا رہے تو وہ غلط ہوگا۔ اسی طرح اور بھی احکام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص مسائل بیان کرے جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہو، اور اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رجوع کریں، اہل علم سے پوچھیں، اور قرآن مجید، فرقان حمید، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جو آیت منسوخ فرماتا ہے یا اس کو بھلا دیتا ہے، فرمایا ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے آسمان اور زمین، آسمان و زمین سب کی بادشاہت اسی کی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا نظام ہے، بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ من ولی، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں انسان کا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ مالک حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی وہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ہمارا مددگار اور دوست نہیں ہے۔ یہاں بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں من دون اللہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کے مقابل۔ تو بعض لوگ انبیاء کرام کے معجزات کو اور اولیاء کرام کے کرامات کو وہ نہیں سمجھتے، معجزات کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ معجزات کو تو مانتے ہیں لیکن انبیاء اور اولیاء کی مدد کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ من دون اللہ میں آتا ہے۔ بھئی وہ من دون اللہ میں نہیں آتا، وہ من عند اللہ میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ نے ہی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بنی اسرائیل کی مدد کی، بار بار پانی کی ضرورت ہوتی تو چشمے پھوٹ پڑتے، رزق کی ضرورت ہوتی تو من و سلوہ نازل ہو جاتا۔ دیگر انبیاء کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کی مدد کی۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرماتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا طاقت اور قوت عطا فرمائی، اسی طرح باقی انبیاء کرام۔ تو انبیاء اور اولیاء، انبیاء سے معجزات کی صورت میں اور اولیاء سے کرامات کی صورت میں جو چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ من دون اللہ کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ وہ من عند اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کو جو طاقت ملی ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ملی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔